السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہم سب پر ہوا کہ رمضان کا اکثر حصہ پرامن طریقے پر گزر چکا ہے. چند ایام باقی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بعافیت و سہولت اور امن و سکون کے ساتھ اپنے عبادت کراتے ہوئے بقیہ ایام بھی ان کے حق کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کو اپنے ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے، خود سے مانگنے والے بہت زیادہ پسند ہیں. اور چونکہ آج 27ویں رات ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. رمضان کا آخری عشرہ اپنے آپ میں خود بہت فضیلت والا ہے، اور پھر اس کی طاق راتیں ہوں اور طاق راتوں میں بھی یہ رات کا آخری وقت ہو، انتہائی فضیلت اور برکت والا یہ لمحہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے. یہ رات کا حصہ بالخصوص دعا کے لیے ہوتا ہے. اس موقع پر مناسب محسوس ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں بھی عرض کر دی جائیں اور اس کے بعد ہم سب مل کر انشاءاللہ دعا کریں. پہلی بات، اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں اب شاید ہم میں اور آپ میں سے کوئی بھی ان سے ناواقف نہیں. ہماری اور آپ کی بحیثیت مسلم اور بحیثیت انسان کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کون سے کاموں کو کریں اور کون سے کاموں کو نہ کریں جس کی وجہ سے عالمی طور پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے دور جانے کے لیے راہ قرآن میں رکھی ہے. اور قرآن ببانگ دوہل اس بات کا اعلان بھی کرتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بلا شبہ یہ قرآن وہ ہے جو سب سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم چاہیں اپنے مشکل ترین حالات میں بھی ان حالات سے نکلنا تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے اور شارح قرآن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرے اور وہاں سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے. یقین جانے
اگر ہم یہاں سے اپنے مسائل و مشکلات و مصائب اور امتحانات کا حل تلاش کریں گے 100% ہی نہیں 1000% ہمیں اپنے مصائب و مشکلات کا حل ضرور مل جائے گا۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے اور یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ قرآن کریم پورا کا پورا کچھ کرنے کو ہم سے کہتا ہے اور کہیں پہ کچھ کاموں سے رکنے کو ہم سے کہتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت کا رجوع اللہ کی طرف بڑھا ہے، لوگوں کا رونا اللہ کے سامنے بڑھا ہے، لوگوں کی توجہ اپنے رب کی طرف اضافے میں ہے، کوئی خسارے کی بات نہیں ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف امت کا رجوع ہو، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آئیے 2-4 باتیں وہ جو عملی طور پر اگر ہم کر لیں تو یقین جانیں ہمارے مسائل کچھ نہ کچھ حل کی طرف چل پڑیں گے۔ پہلی بات، جو آیت میں نے پڑھی اللہ رب العزت نے اس میں ایک بڑا شاندار نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا اور یوں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میری مخلوق، اے پیارے نبی کی امت، جو تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو بتا رہے ہیں ان کاموں کو کر گزرو اور پکڑ لو، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے تمہیں بتا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے رک جاؤ۔ یہی 2 اصول ہیں ایمان والے کی زندگی کے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کاموں کو کرنا اور برے کاموں سے رکنا۔ اس کو قرآن نے ہماری فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ عجیب و غریب انداز اختیار کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اس لیے سب سے بہتر امت ہو کہ ہمیشہ بھلائیوں کی بات کرتے ہو اور برائیوں سے روکنے کی بات کرتے ہو۔ یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ 2 کوالٹی ہمیں افضل بناتی ہیں، اچھائیوں کا کرنا، اچھائیوں کا کرانا، برائیوں سے رکنا، برائیوں سے رکوانا۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو پوری کائنات کی بکھرے ہوئے انسانوں کی اتنی بڑی تعداد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین بنا دیتی ہیں۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کو یوں کہا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد یہ 2 باتیں بیان کی کہ جو لوگ اچھائیوں کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے رکنے کی بات کرنے والے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ آج یہی 2 باتیں ہمیں غور کرنے کی ہیں کہ ہم کتنی بھلائیاں کر رہے ہیں اور کتنی برائیوں سے رک رہے ہیں اور روک رہے ہیں۔ اس پر ایک عجیب مثال یاد آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا سے ہم عبرت حاصل کریں اور وہاں سیکھیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان، جب وہ بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کبھی صرف دوا نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ دوا کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ یہ دوا کھانا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ یہ پرہیز کرنا ہے، یعنی ایک کام کرنا ہے اور ایک کام سے رکنا ہے، تب جا کے آپ کا مرض، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، آپ کی یہ مصیبت، آپ کی یہ دقت حل ہوگی۔ اب کوئی انسان اگر دوا لے کے آئے، پرہیز نہ کرے اور 1 ہفتے کے بعد جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی آرام نہیں ہوا، ڈاکٹر کا پہلا سوال یہی ہوگا ہم نے آپ کو پرہیز بتایا تھا، آپ نے کیا؟ جی پرہیز تو نہیں کیا، تو پھر آپ کو آرام کیسے ہوگا؟ یہی اللہ رب العزت نے ہم سے کتنے خوبصورت انداز میں کہا، کچھ کرو، کچھ کاموں سے رکو، تم وہ پا جاؤ گے جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہیں نہ کہیں اچھے کام، کہیں نہ کہیں وہ کام کہ جو کرنے والے ہیں ان کو تو ہم کر رہے ہیں ذوق و شوق میں، نمازیں بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں،
کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کا بھی سلسلہ ہے، خیرات کا بھی ہے، اور اس وقت تو امت محمد نے وہ جذبات دکھائے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں کہ ہم اس پر واقعتاً بہت مسرور ہیں اور اس امت کے اس کام پر فخر محسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے۔ خیر کا کام ہو رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، حج کے شوق بڑھ رہے ہیں، عمرے پہ جانے کے اندرونی شوق باہر آ رہے ہیں اور لوگ اچھے کاموں کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، صرف اچھے کام ہوں اور برائیوں سے نہ رکا جائے، یہ کبھی بھی ہمیں ہمارے مقصد کی تکمیل میں نہیں پہنچا سکے گا، کبھی بھی ہم اپنے مقصد زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دونوں چیزیں بیک وقت چلے گی، چاہے وہ کام تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دونوں چیزیں اگر ساتھ چلیں گی، دونوں چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گی، ہم کامیاب ہوں گے، کامرانی سے ہم ہمکنار ہوں گے۔ اور اگر اس میں ہم نے ڈس بیلنس کر دیا، اگر اس میں ہم برابری نہ کر سکے، اس پر ہم راستے پر گامزن نہ ہو سکے، تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے بہت بڑے عالم دین جن کو شیخ الاسلام اس وقت پوری دنیا میں کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، لوگ راتوں میں پوری رات نفل پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں اور ان عبادات میں مشغول ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ تم اگر تراویح کی نماز پڑھ لو اور صبح اٹھ کے چند رکعت تہجد کی پڑھ لو، پوری رات عبادت مت کرو، لیکن عبادت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ لغویات سے، گناہوں سے، فضولیات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تم 100% کامیاب ہو۔ اور اگر پوری رات تم نے عبادت کی، پوری رات تم اللہ کے سامنے روئے اور صبح جا کے انہی گناہوں پہ اپنی زندگی کو ڈال دیا، تو تم نے نیکیاں گویا ایسے کی ہیں کہ جیسے بازار سے تم سامان خریدنے کو گئے اور ہاتھ میں تم نے ایک پولیتھین یا کوئی تھیلا یا کوئی اور سامان ڈالنے کے لیے تم نے لے لی کوئی چیز، اب سامان خریدا اور ایسی تھیلی یا پولیتھین یا تھیلے میں رکھا جس کے نیچے سے کچھ تھا ہی نہیں، بتائیے آپ کا سامان تھیلے میں رہے گا؟ گرتا چلا جائے گا۔ دوسری مثال حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص دودھ دو رہا ہو اور وہ چھنی لے کر کے بیٹھ جائے اور چھنی میں دودھ دوئے، اب اس کا دودھ گرے گا یا بچے گا؟ اب دودھ دونے کے بعد وہ یوں کہے محنت تو میں نے پوری کی، دودھ بھی دوا، چارہ بھی جانور کو کھلایا، پوری محنت کے بعد دودھ کا ایک قطرہ میرے ہاتھ نہ آیا، یہ کہنے والا انسان خود غور کرے کہ اس نے اپنی اس محنت کی وصولیابی کے لیے راستہ کون سا چنا۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے ان کو جلا بھی رہے ہیں، ہم اچھائیاں کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے ان کو غضب بھی کر رہے ہیں، ہم بہت کار خیر کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ اللہ کے احکام کو توڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم اپنی ہی نیکیوں کو غرق کر رہے ہیں۔ گویا ایسا لگتا ہے جیسے ہم دنیا میں حساب و کتاب برابر کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہوں کہ جتنی اچھائیاں کر لی ہوں اتنے ہی گناہ کر لیے ہوں اور معاملہ ہمارا صاف ہو جائے۔ ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے اور بہت خسارے میں ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہی امت محمد تھی، کل دنیا کے نقشے پر ابھری تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، نہ مال نہ دولت، نہ دنیا کے اسباب، نہ دنیا کے آلات، نہ دنیا کی اور عیش و عشرت کی چیزیں، نہ اس وقت کے جنگی سامان، نہ بہت بڑے قداور فوجیوں کی چھاونیاں، ایک بے سر و سامانی کے عالم میں تھوڑی سی چیزیں لے کے چلے۔ کیا چیزیں تھی وہ؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس تھا ایمان کامل، ان کے پاس تھے اعمال صالحہ، ان کی زندگی میں تھا گناہوں سے 100% اجتناب۔ وہ گناہوں سے ایسے ہی نفرت کرتے تھے جیسے وہ کسی اور گندی چیز سے نفرت کرتے ہوں۔ وہ گناہوں کے قریب جانے سے ایسے ہی گھبراتے تھے جیسے کسی اور چیز سے گھبراتے ہوں جو جان لیوا ہو۔ وہ اعمال صالحہ کے چھوٹ جانے پر اور نیکیوں کے ترک ہو جانے پر اتنے ہی غمزدہ ہوتے تھے جیسے ان کی زندگی کی کوئی انمول تحفہ اور انمول قیمتی چیز ان سے چھوٹ جانے پر غمزدہ ہونے کا معاملہ۔ آج ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں کوئی حوصلے نہیں توڑ رہا ہوں، میں آپ کی ہمتوں کو توڑ نہیں رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں کمائی ہیں خدا را ان کو بچا لو، جو کمایا ہے اس کی حفاظت کر لیں۔ جو چیز ہم نے اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنے سجدوں، اپنے رکوع، اپنی تلاوت، اپنا روزہ،
اور اپنی چیزوں کے ساتھ یہ سب ہم نے کیا ہے اس کی حفاظت کریں، ہم اس کی سیفٹی کریں. اور سیفٹی اسی وقت ہوگی ایک گھر بنایا جائے اور گھر بنانے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے. گھر سیل جاتا ہے، مکڑیاں جالے تن دیتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اس میں جانوروں کا بسیرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ گھر چونے لگتا ہے اور دیمک لگ جاتی ہے. وہ لکڑیاں جو بڑی شان و شوکت سے چوکھٹ اور دروازے میں لگائی ہوتی ہیں، دیمک ان کو گھن گھن کے برادہ بنا دیا کرتی ہے کہ ایسا ہی تو نہیں ہے. ہم نے ایک ہی سائیڈ میں اپنے اعمال کو ڈالنا شروع کر دیا اور دوسرے سائیڈ سے ہم نے گناہوں سے ان کو جلانا شروع کر دیا. یقیناً یہ ہماری بہت بڑی ناکامی اور ہمارے فیلئر ہونے کا راستہ ہوگا. خدارا ہمیں اس پر آج بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے. میں صرف 3 پہلو رکھوں گا اور اس کے بعد دعا کراؤں گا. پہلا پہلو یہی ہے ہم اچھے اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اچھے اعمال کی میں نے مثال دی. ہمارے اندر بہت شوق ہے. یہ شوق ہمارا یقیناً باعث مسرت ہے، لیکن کیا ہمارا گناہوں سے بچنے کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ کیا ہم گناہوں سے اسی طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا گناہوں سے بچنے کے لیے ایسے ہی محنت کرتے ہیں؟ مثلا اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ جائے عام حالات میں یا رمضان میں، یہ ہمارا ایک گناہ ہوا فجر کی نماز کا چھوٹنا. اب فجر کی نماز چھوٹنے پر ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا ہمارے دل میں کڑھن ہے، کتنی ہمیں تکلیف ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک نماز چھوٹی اور جب ہم مارکیٹ میں گئے، دکان پہ گئے، کھیت میں گئے، کھلیان میں گئے، کاروبار میں گئے، جاب پہ گئے، ملازمت پہ گئے، ہم اپنے رزق کمانے کی طرف گئے، وہاں جتنا شوق ہمیں کمانے پر ہے کیا اتنی ہی تڑپ ہمیں جھوٹ نہ بول کے کمانے کی بھی ہے؟ کیا اتنی ہی تڑپ ہمیں حرام سے بچنے کی بھی ہے؟ کیا اتنی تڑپ ہمیں اپنے حلق کے اندر ایک حرام کے قطرے کو نہ ڈالنے کی بھی ہے؟ ایسا محسوس نہیں ہوتا. صرف کمانے کی تڑپ ہے، لیکن اس طرف وہ تڑپ نہیں ہے کہ ہم اپنی اس چیز سے حفاظت کریں. آج اگر یہ صورت ہم نے پیدا کی ہوتی، یقین جانے جو دنیا میں حالات ہیں شاید نفرت کے امت کے لیے یہ حالات نہ ہوتے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں سے لوگوں کے دل جیت لیں گے، صرف خرچ کر کے دل جیت لیں گے. معاف کیجیے گا، میں پھر حوصلے نہیں توڑ رہا ہوں، میں اپنے ہی بھائیوں سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں جو کرنے کی. ہاں، ان آنکھوں میں حیا ہو، ہاتھوں میں ہم لوگوں کی خدمت کے پیالے لیے ہوئے ہوں، ہمارے ہاتھوں میں خدمت کی تھیلیاں ہوں، ہمارے ہاتھوں میں لوگوں کے لیے مروت کے اور محبت کے جام ہوں، آنکھوں میں حیا ہو. جب وقت ہو خدا کی عبادت کا، سر سجدے میں ہو، کوئی ایسا عمل جو نبی کو ناراض کرنے والا ہو جب وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہو، وہاں ہمیں عمل کا مجسم بن کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جو کل لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچا کرتی. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. غالباً انہوں نے کہیں اس واقعے کو بیان کیا ہے. ایک صاحب کسی یورپ کے ملک میں گئے، بہت مشہور مولانا تھے، بہت مشہور اللہ والے تھے. ان کا استقبال کیا گیا. استقبال کے بعد ان کے روم میں برہنہ لڑکیوں کو 100% سر سے پاؤں تک ننگی لڑکیوں کو لے جا کر کے پیش کیا گیا. وہ ان کے سامنے ناشتہ رکھ رہی. وہ مولانا تھے، یوں آنکھ اٹھا کے بھی ایک بار نہ دیکھا، آنکھیں نیچی رکھی. آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ بچیاں وہاں رہیں. مستقل وہ ایسے عمل کرتی رہی جس سے کوئی انسان ان کی طرف متاثر ہو، لیکن وہ اللہ والے نہ ہوئے. یوں ہی نگاہ جھکا کے بیٹھے رہے. جب انہوں نے سارا سامان رکھ دیا اور کوششیں پوری کر لی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بچیوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کون ہو؟ 5 منٹ آنکھیں جھکا کے نبی کا پیغام بتایا اور اپنے دل کو اور اپنی خواہش کو رونگ ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکیاں ننگی آئی تھی ایمان سے اور جسم سے، لیکن جب واپس گئی تھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی. یہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا. خود کے لیے اور امت کے معاملات میں دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے، اسلام کی طرف دوسروں کو راغب کرنے کے لیے. آج مجھ سمیت ہم سب صرف اور صرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن حقیقی عملی دعوت کا آج فقدان ہے اور آج اس کی ضرورت ہے. بہت پہلے ایک عالم دین نے کہا تھا، اے مسلمانوں، کسی اور ملک کے لوگوں سے خطاب کیا تھا، اگر یاد رکھو تم نے اپنے ایمان کو، اسلام کو، تم نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو
تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اگر مضبوطی سے نہ تھاما، تم نے اگر اپنے کاروبار سے وقت کو نہ نکالا، تم نے اگر اپنے مصروفیات کے اوقات میں سے کچھ اوقات کو خالی نہ کیا، اور تم نے اس دین کے لیے محنت نہ کی، تو یاد رکھنا اگر یہ دین کمزور ہوگا، اس دین کے کمزور ہونے سے پہلے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لوگ اگر اس دین کے بارے میں غلط فہمی میں پڑ گئے، ان کے غلط فہمی کے پڑنے کے نتیجے میں تمہاری ہستیوں کے وجود مشکل ہو جائیں گے، اور تمہاری حفاظت و بقا کا معاملہ انتہائی مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ آئیے آج ہم طے کریں، انشاءاللہ نیکی کے کام بھی کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، جھوٹ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، فراڈ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، دھوکہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، نمازوں کا قضا ہونا ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ آج کی یہ رات اللہ سے کچھ عہد و پیمان کی رات ہے، اللہ سے کچھ قول و قرار کی رات ہے، اللہ سے کچھ باتیں کرنے کی رات ہے کہ ہم اللہ سے وہ باتیں کر لیں اپنے دل کی، اور آج اللہ کو منا لیں، اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں سے اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، شاید کہ رب مان جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کو منانا رب کعبہ کی قسم کائنات میں سب سے آسان ہے۔ ماں کو منانا مشکل ہے لیکن اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ ماں کو منانے میں وقت لگے گا لیکن اللہ کو منانے میں اتنا بھی وقت نہیں لگتا۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے عہد و پیمان کرنے کی ضرورت ہے کہ رب آج کے بعد گناہ بھی نہیں ہوگا، نیکی بھی نہیں چھوٹے گی، نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی چھوڑیں گے۔ پھر آپ دیکھیے رب کی رحمتوں کا کیسا نزول اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کرم کی کیسی برسات ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک چیز میں اور اسی میں ایڈ کر رہا ہوں، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور نیکیاں کرتے تو نیکیوں کی برکتیں تو ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گلاس میں شربت پی رہے ہیں۔ عام طور پر حضرت عمر جب شربت پیا کرتے تھے تو آپ یوں ہاتھ میں اس کو پکڑ لیا کرتے تھے اور آپ کے آنسو ٹپ 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 اسی طرح گلاس میں گرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، یہ تو اللہ کی نعمت، آپ آنسو اتنے آپ کے آنسو گر رہے ہیں کہ آپ کی شربت میں مل گئے؟ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا ہاں میرے بھائی تمہارا سوال درست ہے، جب میرے ہاتھ میں کوئی لذیذ ترین مشروب یا کھانا یا کوئی اور ٹیسٹی چیز آتی ہے جو دیکھنے میں مجھے بھی اچھی لگتی ہے اور قیمتی ہوتی ہے تو میں اندر سے کانپ اٹھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہ دے دے، اور جب ہم قیامت میں جائیں تو اللہ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم دنیا میں اپنے مزے لے چکے اور جو تم نے اچھائیاں کی تھی وہاں دنیا میں تم اس کا بدل استعمال کر چکے ہو، اب تم خالی۔ یہ صحابہ کے اندر جذبہ ہوتا تھا، خوف کھاتے تھے وہ دنیا کے ایسے معاملات سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ افطار کر رہے ہیں، اچانک افطار کرتے ہوئے کھجور ہاتھ میں آئی، یوں ہی نیچے رکھ دی۔ بیٹے نے پوچھا کیا ہوا، افطار کیوں نہیں کر رہے؟ آنسو زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے بیٹا مجھے اپنا بھائی مصعب بن عمیر یاد آ گیا کہ جو میدان احد میں شہید ہوا اور اس کے پاس اتنی بڑی چادر نہ تھی کہ سر اور پیر دونوں ڈھانپ لیے جاتے، آج میرے سامنے اتنے لذیذ کھانے ہیں، اس لیے میرا دل تڑپ گیا کہ کہیں سارا معاملہ دنیا میں حل نہ ہو جائے۔ نعمتوں کا اضافہ ہونا، نعمتوں کا بہت زیادہ آ جانا، بے فکر اگر کوئی ہوتا ہے تو یقین جانے پھر پکڑ کی بات ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکڑ فرماتا ہے 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نکیر فرماتا ہے، نکیر۔ یہ نکیر کون سی پکڑ ہے؟ بہت بڑے عالم دین نے اس کی وضاحت کی، فرمایا نکیر ایسی پکڑ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے گناہ پر پکڑ فرماتا ہے تو بہت جلدی امیڈیٹلی ابھی گناہ کیا اور شام تک اس کو سزا مل گئی، شام میں گناہ کیا اور صبح تک اس کو سزا مل گئی، یہ سزا ہوتی ہے گناہ کی نکیر۔ علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پیار کی علامت ہے۔ اگر کسی بندے کے گناہ کے فوراً بعد کوئی پکڑ اللہ کی آ جائے
کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہے، اور وہ چاہتا نہیں کہ میرا بندہ گناہوں میں مبتلا ہو کے رہے، بلکہ چوٹ کھائے اور فوراً میری طرف لوٹ کے آ جائے اور مجھ سے توبہ کرے۔ ہوتا ہے عام طور پر بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں، بہت سے ہم سے پوچھتے ہیں یہ ہم نے کیا تھا اور شام کو ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ بہت سے علماء کے اور بہت سے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں، صبح ان سے بھول ہوئی اور شام میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا اور فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اے اللہ یہ تو معاملہ اس طرح ہوا تھا، میں نے وہ کیا تھا، شاید اس کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں اس کو بیان فرماتا ہے کہ میں تمہیں سزائیں اس لیے دیتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ میری طرف جلدی سے لوٹ کے آ جاؤ۔ میں دشمنی میں نہیں بلکہ پیار میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں۔ دوسری شکل ہوتی ہے جو بہت خطرناک ہے، وہ ہوتی ہے گناہوں پر سزا تاخیر کی۔ ایک آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے تو کوئی سزا ہی نہیں ملی، میرا تو کچھ نہیں بنتا بگڑتا، میں تو کھلے عام اس کام کو کرتا ہوں، میں سود بھی لیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میری دکان سب سے زیادہ چل رہی، میں ملاوٹ کر کے غلہ بیچتا ہوں، میرا مال سب سے زیادہ مارکیٹ میں جا رہا ہے، میں اوریجنل میں لوکل ملا کے بیچ رہا ہوں، میری مارکیٹ تو بڑی شاندار جم رہی ہے، میں تو جھوٹ بول کے میدان کو گرم کیے ہوئے ہوں اور میرا کام تو آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی کمال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو مؤخر کر رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے۔ اور پھر مؤخر کو قرآن نے کیا انداز اختیار کیا، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب کوئی شخص بھول جائے اللہ کی یاد کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو، اللہ کی شریعت کو، نبی پاک کے دین کو بھول جائے کوئی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے اور نعمتوں کے سارے دروازے اللہ رب العزت اس پہ کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جو چیزیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں وہ مگن ہونے لگتا ہے، ارے میرے پاس تو بڑی اللہ کی انعامات آ رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ بَغْتَةً، ایسے ہی اچانک یہ خوشی 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 چلتا رہتا ہے، لیکن ایک دم اچانک سے اس کے اوپر شکنجا کسا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کی ساری سلطنت تہس نہس ہو جاتی ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے یہ ہوا نہیں بلکہ کرایا گیا ہے، کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے۔ زیادہ تر آج ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور بے خوف ہیں، اور جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اس دور میں بھی آنکھیں کھول کے اگر دیکھو گے، تمہیں اسی دنیا میں رہ جانے کتنے لوگ ملیں گے جو عروج کے آخری دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں پکڑا اور دھڑام سے گرا دیا اور ان کے اوسان خراب ہو گئے اور وہ سمجھ نہ سکے۔ کتنے ملکوں کے بادشاہ جو کل تک اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے جب مطلق العنان بادشاہ کوئی ہمارے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا، آج ان کی ہستی بھی نہیں، نام و نشان بھی نہیں، ان کی اولاد ادھر ادھر در بدر بھٹک رہی ہے۔ یہ سب عبرتوں کے نشان ہیں اگر ہم سمجھیں۔ ایک تیسری سزا ہوتی ہے گناہوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ کہ اللہ کی خفیہ تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ظاہری نہیں فرماتا بلکہ ایک وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں اس کو ظاہر فرماتا ہے کہ انسان اس وقت تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ مثلا انسان نافرمانی میں پوری زندگی گزارتا رہا، اولاد پل کے جوان ہو گئی، اب بڑھاپے کی دہلیز پہ جو پہنچا، اس کی نافرمانیوں کی سزا یہ ملتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو نافرمان بنا دے۔ اب بڑھاپے میں جوان اولاد نافرمان ہو اور بیوی بھی شوہر کی مخالف ہو جائے اور اولاد اور بیوی ایک ہو جائیں اور شوہر بڑھاپے میں اکیلا ہو جائے، یقین جانے وہ تکلیف کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو پکڑ کے رہ جائے لیکن سوچ نہیں پاتا۔ یہ میری پہلی بات تھی کہ میں اپنے جوانوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں، خدا را گناہوں کو گن گن کے چھوڑیں، یہ امتحان کا وقت ہے،
امتحان جب آئے تو خواہشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو ہم سے چاہتا ہے کہ اپنی خواہشوں کے آگے میری خواہش کو آگے بڑھاؤ، اپنی خواہشوں کو توڑ دو، میری خواہشوں کو اپنے سر پہ سجا لو، جو نبی کی خواہشات ہیں وہ سجا لو۔ میرے آقا نے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے سچا مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات محمد کے تابع اور غلام نہ ہو جائیں۔ آج ہماری خواہشات، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ ہمارے دل نے چاہا وہ ہم نے کر لیا، جو میرے نبی نے چاہا ہم نے نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں ہاہاکار مچی پڑی ہے۔ نبی نے بتایا، لوگوں کوئی جنت بھی ہے، لوگوں کوئی جہنم بھی ہے، لوگوں کوئی قبر بھی ہے، قبر کے کچھ سوال بھی ہیں، کوئی علیین اور سجین بھی ہے، قبر میں کچھ عذاب اور اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں، لوگوں موت بھی ہے، موت کے وقت میں آسانیاں اور پریشانیاں بھی ہیں۔ لیکن ہم نے نہ موت کے خوف میں، نہ قبر کے خوف میں، نہ قبر کے آرام کے طلب میں، نہ جنت کی شوق میں، نہ جہنم کے خوف میں کوئی کام چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا۔ یہ کہتے رہے، دکان نہ جائیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، کھیت پہ نہ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، نوکری نہ کریں گے تو پیئیں گے کہاں سے، بچوں کو پالیں گے کہاں سے۔ آج دنیا نے یوں کہا، ایک بیماری آئی ہے، مر جاؤ گے اگر احتیاط نہ کرو گے۔ حقیقت میں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن چونکہ دنیا کی کھلی چیزوں پر جو ہم اعتبار کرتے ہیں، بیماری کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، بیمار کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن دنیا نے ایک گائیڈ لائن بتا دی اور اس محکمے نے بتا دی کہ جو اس کا اکاؤنٹنگ محکمہ ہے، ہم نے خوف کا یہ عالم ہوا کہ ہم دور دور لوگوں سے بھاگنے لگے، مر نہ جائیں، بیماری لگ نہ جائے۔ لیکن کیا تم یہ بات مانتے ہو، وہ ڈپارٹمنٹ کی بات اور محمد کی بات کی بھلا کوئی تلنا ہوگی، کوئی مناسبت ہوگی، کوئی برابری ہوگی؟ میرے آقا نے جو باتیں بیان فرما دی، رب کعبہ کی قسم، اس سے مضبوط بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر گناہوں کو چھوڑ کے حالات بدل جاتے، لوگ اس ماحول میں بھی اللہ کی طرف آتے، اللہ تو مجھ سے ناراض تھا، میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے زنا چھوڑ دیا، میں نے بدنگاہی چھوڑ دی، میں نے وعدہ خلافی چھوڑ دی، میں نے ملاوٹ چھوڑ دی، میں نے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، آج سے طے کیا نمازیں پڑھوں گا، میں نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دی، میں نے رشتوں کو توڑنا چھوڑ دیا، میں نے وہ تمام کام چھوڑ دیے جو تجھے ناراض کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قحط کو بھی دور کر دیا کرتا ہے، سوکھوں کو ختم کر دیا کرتا ہے، پیاسوں کو پانی پلا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب بندے توبہ کریں، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آفات و مصائب اور بلیات کو یوں ختم کر دیا۔ آج اسی کی ضرورت تھی، لوگ تڑپتے ہوئے ابھی بھی نہ آئے، لوگوں کی زبانوں پہ ابھی بھی توبہ کے الفاظ نہ آئے۔ یوں تو کہا کہ اللہ رحم کر دے، بیماری کو دور کر دے، یوں کہنے والے ہیں ضرور، مگر بڑے کام کہ اللہ یہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ یہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ اب میں یہ کروں گا، اللہ اب میں یہ کروں گا۔ گزشتہ سالوں سے بارہا ہم ایک چیز کو کہتے آ رہے ہیں، اور تمام علماء کہ لوگوں، شب قدر آئی ہے، رمضان آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت اعلان کیا تھا، اے میری امت کے لوگوں، رمضان آئے اور تمہاری مغفرت نہ ہو تو محمد جبریل کی بددعا پر آمین کہتا ہے۔ کیا وہ بددعا تھی؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اللہ برباد کر دے، ہلاک کر دے ان لوگوں کو جو رمضان پائیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، جو رمضان پائیں اور مغفرت نہ کرا سکے۔ پیارے نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں، کوئی شک کریں گے ہم اور آپ؟ جبریل علیہ السلام بددعا کریں، پیارے آقا اس پر آمین کہیں، کیا وہ بددعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ اب ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ میں نے اللہ سے کیسی توبہ کی ہے، میں نے کیسا اللہ سے مغفرت کو مانگا ہے۔ اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میری مغفرت رمضان میں نہ ہوئی تو جبریل کی بددعا اور اس بددعا پر میرے آقا کی آمین میرے ساتھ چلے گی، جس کی وجہ سے میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی ہستی کی بددعا اور اس پر اتنی بڑی ہستی کی آمین، جن لوگوں کے ساتھ، جن قبیلوں کے ساتھ، جن خاندانوں کے ساتھ، جن شہروں ملکوں کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ ہوگی وہ قوم آباد ہوگی۔
آسانیوں میں آئے گی، خوشحالیوں کی زندگی گزارے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک بات اور کہی گئی تھی، لوگوں شب قدر آتی ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات، رب کریم اپنی رحمتوں کو بکھیر دیتا ہے۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل جاؤ، کھڑے ہو کے کوئی مانگ رہا ہو اس کو بھی مصافحہ کرو، بیٹھ کے مانگ رہا ہو مصافحہ کرو، اے فرشتوں پوری کائنات میں بکھر جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی شب قدر میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیسے پتہ چلے گا مصافحہ ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ ایسے چلے گا کہ جب مصافحہ فرشتے کریں گے تم سے، تمہاری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنا شروع ہو جائیں گے، دل تمہارا پگھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی دل اتنا نرم ہو جائے گا کہ تم سوچ بھی نہ سکو گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تم سے ایک فرشتے نے مصافحہ کیا ہے۔ فرمایا کوئی زمین سے لے کے آسمان تک ساری اس کائنات کو گناہوں سے بھر دے، پھر بھی اس رات میں آ کے ایک بار سچے دل سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ کوئی کائنات میں ایسے گناہ نہیں کر سکتا کہ زمین سے آسمان تک وہ اپنے گناہوں سے اس پوری دھرتی کو بھر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ معاف فرما دیتا۔ پیارے نبی سے کہلوایا گیا اے میرے نبی کہیے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ خبر دیجئے امت کو کہ آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ کے رب کی رحمت آپ کے غصے پر غالب، آپ کے رب کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی اپنی امت کو بتائیے میں امت کے آخری لمحے تک امت کی آپ کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں کہ میں آپ کا امت ہی مجھ سے کوئی توبہ کرے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا معاملہ ہے میرے نبی کی امت کے ساتھ، یہ اللہ کا معاملہ ہے میرے نبی کی امت کے ساتھ، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم اس انداز میں توبہ کر رہے ہیں؟ شب قدر کی اس انداز میں ہمیں تلاش ہے؟ کیا اس انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کوئی مل جائے ہم کو؟ یقیناً چاہتے ہیں ہم، لیکن اس کو پانے کا وہ انداز نظر نہیں آتا جو ضروری ہے۔ پھر فرمایا میرے آقا نے کوئی آئے شب قدر میں اور آنے کے بعد وہ کعبے کا غلاف پکڑ لے، یہ بات میں مفہوم کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کعبے کا غلاف پکڑ لے یا کعبے کے اندر بیٹھ جائے اور جا کے کہے اللہ میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ آقا فرماتے ہیں 4 لوگوں میں سے اگر کوئی ایک آدمی یہ بات کر رہا ہوگا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب مفہوم کے طور پہ کہتا ہوں خواہ وہ کعبے کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہونے وہ 4 لوگ، پیارے نبی فرماتے ہیں نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اگر شب قدر میں رمضان میں تہجد کے وقت میں کعبے میں بیٹھا ہو اور اللہ سے مانگ رہا ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے آقا کا فرمان ہے ماں باپ کا نافرمان اس رات میں بھی بخشا نہیں جائے، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا آسمانوں سے اوپر اٹھ کے نہیں جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے۔ جانتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ آج دیکھیے اللہ نے یوں کہا جو ماں باپ جس کے راضی اس کا خدا اس سے راضی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں کائنات کے سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کائنات کے سب سے بڑے 3 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آج نبی کی امت میں ماں باپ کی نافرمانی بکھری پڑی ہے، ماں باپ بچوں کے سامنے چھوٹے لگنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب یہ مرحلہ آ جائے کہ بیٹا دوستیاں نبھا رہا ہو اور باپ کی فرما برداری نہ کر رہا ہو، بیوی کا غلام ہو اور ماں کی نافرمانی کر رہا ہو، تو انتظار کرنا اللہ کی طرف سے عذاب ایسے آئیں گے کہ جیسے ایک تسبیح کو بیچ سے توڑ دیا جائے اور 1 دانہ 2 دانے 3 دانے کے 1 دانہ زمین پہ پہنچے گا نہیں، دوسرا دانہ آ جائے گا۔ کیا یہ شکل نہیں ہے؟ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، ایک پکڑ امت کی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت امت محمد کی اور مسلمانوں کی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری کا الارم بج جاتا ہے جو اس سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے نبی بتا کے گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنی عام ہو گئی، ماں باپ بیٹھکوں میں پڑے ہیں،
ڈرائنگ روم میں پڑے ہیں، 10 منٹ ماں باپ کو دیے جا رہے ہیں اور یوں کہا جا رہا ہے سب کچھ ہم ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ نادان، اگر تیرے ماں باپ نے بچپن میں تجھے 10 منٹ دیے ہوتے تو آج تو اس قابل نہ بنا ہوتا۔ جن ماں باپ نے پوری زندگی تجھے دے دی، آج تیرے پاس ان ماں باپ کے لیے تھوڑے سے گھنٹے بھی نہیں۔ توبہ کرو میرے بھائیوں، میرے دینی ایمانی نوجوان بہنوں، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ماں باپ سے انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا، یہ بوڑھے ہو گئے، تم آج ٹیکنیکل دنیا کے بہت اسمارٹ مین ہو۔ ارے اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہوتا، رب نے تمہارا وجود ان کی وجہ سے دنیا میں بخشا۔ انہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ گزرے ہوئے دور کے لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، انہی کی وجہ سے تم آج جاننے والے بنے ہو۔ اگر انہوں نے تمہارے ہاتھ میں بچپن میں کھرپا دیا ہوتا، پھاوڑا دیا ہوتا، مزدوری کا پلہ دیا ہوتا، کہیں کسی کی دکان پہ برتن مانجنے کو دیا ہوتا تو تم اسمارٹ مین نہ ہوتے، تم ٹیکنیکل پرسن نہ ہوتے، تم اتنے دنیا کی نالج جاننے والے نالجیبل آدمی نہ ہوتے۔ آج اگر تم ہو تو انہی ماں باپ کے صدقے میں ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، انہی ماں باپ کی وجہ سے اویس قرنی نے صحابیت کو چھوڑ دیا تھا۔ دنیا کی نوکریاں اور دنیا کے مال کی ماں باپ کے سامنے اوقات کی کیا۔ آج اس رات میں گزارش کروں گا کہ میرے تمام نوجوان اپنے ماں باپ کو بٹھائیں سامنے اور ان سے کہیں کہ ابا، اماں، امی، ابی، کہیں ان سے آپ سے ہماری اگر کوئی بھی تکلیف کا معاملہ ہو، آپ دل سے ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ نے معاف نہیں کیا تو جنت ہمیں کبھی مل نہیں سکے گی۔ رب نے نبی سے کہلوا دیا، ماں کے قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ، اور جنت ڈھونڈ رہے ہیں ہم ادھر ادھر۔ گھر میں جنت موجود ہے اور جنت کی تلاش، دروازہ گھر میں جنت کا موجود ہے اور جنت کی تلاش ہو رہی ہے۔ میرے پیارے جوانوں، اپنے ہی گھر میں جنت ہے، خدمت کر لو، ان کو مناؤ، ان کے ہاتھ پیر دباؤ، ان کو راضی کرو۔ 55 اور بچپن برابر ہوتا ہے۔ 55 کی عمر کے بعد اپنے ماں باپ کو کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، باتوں کی ضرورت ہوتی۔ بڑھاپے میں وہ اپنے بچپن کی جب سنائیں، ایسے شوق سے سنو۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اپنا مزاج بنایا ہے، تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، محنت کر کے مزاج اللہ سے دعا کر کے بنایا ہے۔ رب مجھے پرانے بزرگوں کی پرانی باتیں سننے کا شوق دے دے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ شوق دیا کہ مجھے اچھی لگتی ہیں پرانے لوگوں کی پرانی باتیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کبھی کسی بزرگ سے اس کے بچپن کی باتیں، اس کے خاندان کی باتیں کبھی کرو، چہرہ اس کا خوشی سے کھل جاتا ہے۔ کبھی تم اپنی ماں کے پاس اپنی نانی کی باتیں کرتے ہو، کبھی باپ کے پاس دادا پردادا کی باتیں کرتے ہو، کبھی ان سے ان کا بچپن پوچھتے ہو، کبھی ان سے جا کر کے ان کے بچپن کی اور جوانی کی روداد سنتے ہو؟ نہیں سنتے ہو۔ تم تو یہ پوچھتے ہو کیا چاہیے، دوا، یہ ہے پانی، یہ رکھ کے جا رہا ہوں کھا لینا، اور اپنے یہاں نوکرانی سے کہا باپ کو دوا دیے کھانا پہنچا دینا، اور جا کے باہر بیٹھ گئے، باپ کونے میں پڑا ہے اور تم اپنی بیٹھکوں میں گپے لگا رہے ہو اور اپنے دوستوں سے یاریاں اڑا رہے ہو۔ دوستی بھی نبھاؤ، باپ کا فرض بھی نبھاؤ، اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرو، ماں کا حق بھی ادا کرو، نہ ادھر کمی کرو نہ ادھر کمی کرو۔ ادھر بیوی تمہارے لیے سکون زندگی ہے، ادھر ماں تمہارے لیے جنت ہے زندگی کی۔ دونوں کو بیلنس کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کامیاب ہوگی۔ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا جو میری یادداشت سے نکل گیا، کہاں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے جب ملاقات کو جاتے، بے فکر ہو کے چلے جاتے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ آئے، ماں کے انتقال کے بعد تو وحی آئی اللہ کی، موسیٰ سنبھال کے آنا۔ اے رب کیا ہوا آج اچانک سے؟ کہا موسیٰ جب تم گھر سے نکلتے تھے ماں تمہاری سجدے میں پڑھ کے ہمیں منایا کرتی تھی، آج وہ ماں تمہاری دنیا سے اٹھ چکی ہے، اس لیے ذرا سنبھل کے آنا۔ یہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کے لیے بڑھاپے میں بھی تڑپ کے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک واقعہ جو بارہا میں نے بتایا ہے اپنے بیانوں میں، آج بتا کے اس والے پوائنٹ کو میں تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ ایک صحابی اپنے ماں کو اپنی کاندھوں پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کرا رہے ہیں، 7 چکر لگائے اور چکر لگا کے ساتوں طواف پورا کرایا، اور پھر حضور کے پاس آئے، آقا ایک سوال پوچھنا تھا۔ ہاں بتاؤ۔ آقا میں نے اپنی بوڑھی ماں کو آج اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے طواف کرایا، کیا ماں کا حق ادا کر دیا؟ جانتے ہو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا او نادان، تو ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، تو پوری زندگی
نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ آرام کرے، نہ باتھ روم جائے کی وضاحت ہے، اور ساری زندگی اپنی ماں کو مرتے دم تک کاندھوں پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کراتا رہے گا، تب بھی تو اپنی ماں کی اس ایک چیخ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو تیرے پیدا ہوتے وقت تیری ماں کے منہ سے نکلی۔ یہ ہے ماں۔ میرے عزیزوں، شب قدر میں عبادت کتنی ہی کیوں نہ کر لیں، ماں باپ اگر ناراض ہیں کوئی دعا قبول نہیں، کوئی ہماری عبادت قبول نہیں۔ ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کے راضی ہونے سے دعا بھی قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی دور۔ فرمایا دوسری چیز، شب قدر ہو، شب قدر ہو، خواہ وہ کعبے میں بیٹھا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ کی رحمت طوفان کی طرح برس رہی ہو، کوئی بھی آئے اور اس سے محروم نہ ہو اور فیضیاب ہوتا چلا جائے، وہاں ایک آدمی اور پہنچتا ہے۔ فرمایا کون؟ شراب پینے والا۔ شرابی جب تک کہ شراب سے توبہ نہ کر لے تب تک اللہ کے یہاں اس کی معافی اور اس کی دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ پیارے جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے محلے میں تلاش کرو کون ہے جو شراب پیتا ہے۔ اے امت محمد، تمہیں محمد کا واسطہ، تمہیں نبی کا واسطہ، تم ڈھونڈو تمہارے نبی کی امت میں کتنے جوان ہیں جن کے ہونٹوں سے جام شراب لگ چکا ہے، کتنے جوان ہیں جو شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو شراب کا جام اپنے ہونٹوں کو لگا لیتے ہیں۔ انہیں برا مت کہو، انہیں گلے سے لگاؤ، انہیں مناؤ، انہیں سمجھاؤ، ان کو جا کے پیار کا، محبت کا، نبی کا پیغام دو، اور ان سے بات کرو کہ وہ کہاں ہیں، شاید کہ آپ کی محنتوں سے وہ واپس آ جائے۔ نئی معافی ہوگی اگر وہ توبہ نہ کریں، اور آپ کی وجہ سے ایک نے توبہ کر لی شراب سے اور اللہ کے یہاں اس کی معافی ہو گئی، سوچو کتنا بڑا کام تم نے کر دیا۔ ایک مسجد بنا کے شاید تمہیں بہت بڑا ثواب مل جاتا، مگر میرا دل کہتا ہے کسی ایک شرابی کو سمجھا کے توبہ کرا دو گے، اس سے کم ثواب تمہیں ملنے والا نہیں۔ فرمایا تیسری چیز جو انسان کو شب قدر میں بھی اللہ سے قبولیت، دعا کی قبولیت سے روک دیتی ہے، جو شب قدر میں بھی اللہ کے یہاں سے معافی سے بندے کو روک دیتی ہے، فرمایا وہ جو رشتہ داریوں کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑا نیک کام کر دیے، لیکن آقا کہہ رہے ہیں تیری معافی ہی نہیں ہے شب قدر میں بھی، جب تک کہ تو اپنی رشتہ داریوں کو دنیا کی وجہ سے توڑنے کے بجائے جوڑنے والا نہ بنے۔ آج دیکھو تو صحیح، سگے بھائیوں میں مقدمہ کیا نماز کی وجہ سے ہے، کیا روزے کی وجہ سے ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ سود کھاتا ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ بے ایمانی یا ملاوٹ کر رہا ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ سنگل کیس بھی نہیں ملے گا کورٹ میں جہاں یہ ہو کہ اس بھائی سے میں اس لیے دور ہوں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے میرے بچوں کی بگڑنے کا خطرہ۔ سگے بھائیوں کے جھگڑے اگر ہیں، دوریاں ہیں، تو دنیا کی عوض، دنیا کی دولت کے عوض، اس ناک کے عوض کہ میری ناک کاٹ دی اس نے، میرا یہ کر دیا، میرا وہ کر دیا۔ ماموں سالوں میں جھگڑے، سالے بہنوئیوں میں جھگڑے، سسر داماد میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، نند دیور میں جھگڑا، ساس بہو میں، میں 25 سال ہو گئے اپنی بہو سے نہیں بولتی ہوں، اور اللہ کی بندی ہے تو اپنا کیا بیڑا غرق کر رہی ہے نہ بول کے، یہ تو کوئی پہلوانی نہیں کر رہی، تیرے 25 سال کی عبادت ابھی تک لٹکی ہوئی ہے، کوئی قبول نہیں کہ تو نے اپنی خونی رشتہ داری کو توڑ دیا۔ پیارے نبی نے تو یہاں تک بھی فرمایا ایک ایمان والا اگر دوسرے ایمان والے سے اس لیے بولنا چھوڑ دے کہ کوئی دنیاوی غرض ہو اس کی، 3 دن تک مہلت ہے، 3 دن کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ آج ایمان کی ہم کہتے ہیں نا امت ہیں، ہم کہاں ہیں امت؟ ہم برادری میں، ہم قبیلوں میں، ہم اس طرح اس طرح یوں بکھر گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو تمہاری کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم نبی کی امت نہ بنو۔ آؤ، ہو سکتا ہے آج شب قدر، ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے پرسوں ہو، اگر نہ بھی ملے شب قدر گزر بھی گئی ہو یا آج گزر بھی جائے، رمضان تو ہے نا، رمضان کی راتیں تو ہیں نا،
ان گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لو. جو تم سے ناراض ہو کم سے کم 3 بار اپنی بات اس کے سامنے رکھ دو کہ بھائی مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی تھی، میں معافی چاہتا ہوں.